الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ومنتهى علمه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. پیارے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی مقدس سرزمین پر رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، اور میں نے چاہا کہ اپنے دوستوں کو آج مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین سے رمضان المبارک کے کچھ فضائل عرض کیے جائیں، تاکہ ہمارے دلوں میں اس مہینے کی قدر اور محبت بیٹھ جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں. اس مہینے کی ہر ساعت، ہر گھڑی بے حد قیمتی ہے. اس کو ضائع مت کیجیے. اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر اللہ نے رمضان المبارک عطا فرمایا. کیا پتہ کہ آئندہ سال رمضان المبارک ہمارے مقدر میں ہو یا نہ ہو. رمضان المبارک ہم آئندہ سال دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، کیونکہ بہت سارے ایسے دوست جو پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ موجود تھے اس دنیا میں، لیکن آج وہ تہ زمین جا چکے ہیں. آج وہ قبر کی زندگی میں جا چکے ہیں. تو اس لیے اس پیارے مہینے کی قدر کیجیے. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی سعادت عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی اس مہینے کی بارہا فضیلت بیان فرمائی، جیسا کہ میں نے آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اسی مہینے میں قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اور اسی مہینے میں وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے بھی افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اسی مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو بے حد فضائل اس مہینے کے ہیں. تو چند ایک فضائل احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیطان. جب ماہ رمضان آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، یعنی شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے. دیکھیں، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا، شیاطین کو باندھ دیا. اتنی بڑی ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی رحمت فرمائی کہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث طیبہ کے اندر ارشاد فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی فضیلت کے متعلق، یعنی رمضان المبارک کے جو ہم روزے رکھتے ہیں اس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ 10 شعبان المبارک کو یہ روزہ دوسری ہجری یعنی 2 ہجری
10 شعبان المبارک کو رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے ہیں۔ تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر 9 برس تک رمضان المبارک کے مقدس روزے آئے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے 9 برس تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک رمضان المبارک کے فرض روزے رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو بحالت ایمان ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس مقدس مہینے کے اندر قیام کی بڑی فضیلت ہے۔ جو رات کو ہم تراویح ادا کرتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں، اس کی بے حد فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا۔ پہلی حدیث مبارکہ کے اندر تھا پہلی حدیث مبارکہ میں تھا من صام رمضان، اس حدیث پاک کے اندر ہے من قام رمضان من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا کہ جس نے رمضان کو بحالت ایمان پایا، رمضان المبارک میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا، تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ یعنی جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے جس نے قیام کیا رمضان المبارک میں، یعنی تراویح پڑھی، نوافل ادا کیے، نمازیں پڑھیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کو ضائع مت کیجیے۔ اپنے لیے اس کو غنیمت جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہماری زندگی کے اندر یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں عبادت کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، کلمہ طیبہ کا ذکر کریں اور تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیتا ہے۔ یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقدس مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اپنی رضا حاصل کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے، ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی سعادت ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکات اور رحمتیں عطا فرمائے، بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔